آج میں آپ لوگوں کو حج کے متعلق کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا ہے اس شخص پر جو وہاں پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جو انکار کرے اور کفر اختیار کرے تو جان لو کہ اللہ سارے عالم سے بے نیاز ہے۔ حج کے متعلق اور دوسری آیات اور حدیث بھی وارد ہوئی ہیں۔ قرآن میں پوری ایک سورہ حج کے نام سے موجود ہے۔ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں میں حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دو۔ اس اعلان سے لوگ تمہارے پاس یعنی بیت اللہ کی طرف حج کے لیے چاروں طرف سے آئیں گے، پیدل چل کر بھی اور سواری پر سوار ہو کر بھی۔ حج اسی خانہ کعبہ کی زیارت اور طواف کا نام ہے جس کے متعلق قرآن میں ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ حج کی عبادت کا منظر بڑا قابل دید ہوتا ہے۔ لاکھوں مسلمان دنیا کے مختلف گوشوں اور خطوں سے اپنے دل میں بیت اللہ اور دیار رسول کی زیارت کا شوق لے کر جاتے ہیں۔ عشق و محبت کا اس سے زیادہ پر اثر اور اس سے زیادہ اجتماعی ہمہ گیر تصور آپ کو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں نہیں ملے گا۔ بندگان خدا کا یہ وہ لازوال جذبہ شوق و اشتیاق ہے جسے ساری دنیا حیرت سے دیکھتی ہے۔ احادیث میں حج کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر دریافت کیا اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا؟ تو آپ نے فرمایا، حج مبرور۔ حج مبرور وہ حج کہلاتا ہے جس میں کوئی معصیت نہ ہوئی ہو اور ریاکاری اور دکھاوا بھی نہ ہو۔ جو لوگ حج فرض ہونے کے باوجود بغیر کسی عذر کے حج جیسے عبادت میں ٹال مٹول کرتے ہیں، اس کی ادائیگی میں لاپرواہی اور بے اعتنائی سے کام لیتے ہیں، ان کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ ایک حدیث سے حج کی یہ بھی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے حج کرے اور اس میں کوئی گناہ نہ کیا ہو تو ایسا شخص گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے وہ اس وقت تھا جب کہ پیدا ہوا تھا۔ یعنی جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ معصوم پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح حج کرنے والا بھی سارے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے اور اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سفر میں عام طور پر پریشانیاں ہوتی ہیں، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسی لیے حدیث کے اندر آیا ہے، السفر قطعۃ من النار، کہ سفر جہنم کا ایک ٹکڑا ہے۔ حج کا سفر بھی کوئی آسان نہیں ہوتا، اس میں پریشانیاں اور تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ یہ پریشانیاں کیوں اٹھائی جاتی ہیں؟ صرف ایک مقصد کے لیے، اور وہ یہ ہے دیار خداوندی میں حاضری۔ کس قدر عظیم اور کتنا اعلیٰ ہے یہ مقصد۔ حج کے اندر عشق حقیقی کا مزہ ملتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں کی صدا بلند کرتا ہوا حاجیوں کا قافلہ دنیا کے گوشے گوشے اور کونے کونے سے آئے ہوئے ان لوگوں کو کس چیز نے اس جگہ جمع کر دیا؟ ان کے درمیان کون سا تعلق اور کون سا رشتہ ہے جس نے مختلف رنگ و نسل کے افراد کو ایک سلسلے کی لڑی میں پرو دیا؟ صرف ایک رشتہ اور صرف ایک تعلق جو سارے رشتوں اور تعلقات سے بڑھ کر ہے، وہ ہے اسلام کا رشتہ، وہ ہے مقصد کے اتحاد کا تعلق۔ سب کا ایک مقصد ہے، یعنی خدا اور اس کے رسول کے دربار میں حاضری کا شوق اور اشتیاق۔ خدا اور رسول کے ساتھ والہانہ عشق و محبت کے جذبے نے اسلام کے نام لیواؤں کو اکٹھا کر دیا اور وہ کشاں کشاں چلے آئے۔ تیرے فراق میں جینا بشر کا کام نہیں، تیرے فراق میں جینا بشر کا کام نہیں، ہزار شکر کہ اس عمر کو دوام نہیں۔ حج کی دولت سے محروم رہ جانے والے حجاج کو کس قدر حسرت و یاس کے عالم میں دیکھتے ہیں، ان کی حسرت بھری نگاہیں یہی کہتی ہیں،
اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پہ ہجوم عاشقاں ہوگا۔ حج کی دولت ہر ایک کو نہیں ملتی، خدا کا کرم جس کے شامل حال ہوتا ہے وہی اس دولت سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ اس نعمت سے فیض یاب ہونے والے جس قدر بھی خدا کا شکر ادا کرے کم ہیں۔ حج میں کالے گورے سیاہ سفید اور امیر و غریب کی تفریق مٹ جاتی ہے، بادشاہ کا رعایا کا امتیاز ختم ہو جاتا ہے، ایک ہی وضاقتہ ایک ہی شکل و صورت میں سب نظر آتے ہیں، وہ چاہے عربی ہو یا عجمی، حبشی ہو یا رومی، حاکم ہو یا محکوم، بادشاہ ہو یا رعایا، ہر ایک برابر ہو جاتا ہے۔ دنیاوی منتو کی تفریق اور امتیاز ختم ہو جاتی ہے۔ بقول شعر، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔